شام کا وقت تھا، آسمان پر سرخی مائل بادل تیر رہے تھے اور ہوا میں ہلکی ٹھنڈک پھیل رہی تھی۔ نینا اپنے چھوٹے بستے کے ساتھ اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک اس کے قدم ایک سنسان راستے پر پڑ گئے۔ اسے لگا جیسے یہ راستہ کہیں اور جا رہا ہے۔ نینا کا دل دھڑکا، مگر اس کی آنکھوں میں تجسس کی چمک ابھر آئی۔ چلتے چلتے وہ ایک جادوئی جنگل میں داخل ہو گئی۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ ان کی چوٹیوں نے آسمان کو چھو رکھا تھا۔ ہر درخت کی شاخوں پر جگنو چمک رہے تھے، جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ پرندے خاموش تھے، مگر درخت کی سرسراہٹ میں جیسے کوئی سرگوشی چھپی تھی۔ نینا نے آگے بڑھتے ہوئے حیرت سے کہا، یہ کیسا جنگل ہے، سب کچھ جادوئی لگ رہا ہے۔ اچانک ایک درخت نے گہری مگر نرم آواز میں کہا، خوش آمدید نینا، ہم ہیں بیتونی درخت جو صدیوں سے کہانیاں سناتے آ رہے ہیں۔ نینا ایک دم پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی۔ درخت بات کرتے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ درخت ہنسے، شاخوں سے روشنی کی ہلکی کرنیں پھوٹی اور فضا میں خوشبو پھیل گئی۔ ہاں نینا، ہم سب کے پاس اپنی اپنی کہانیاں ہیں، آؤ سنو اور سیکھو۔ پہلا درخت، دوستی کی کہانی۔ ایک موٹا سا پیپل کا درخت اپنی بھاری آواز میں بولا، میری کہانی دو پرندوں کی ہے جو بچپن سے دوست تھے۔ ایک دن ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، دونوں الگ ہو گئے اور تنہا ہو گئے۔ جب طوفان آیا تو دونوں کمزور ہو گئے، مگر جب دوبارہ ملے تو ایک دوسرے کو بچا لیا۔ نینا نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہا، تو مطلب یہ ہے کہ دوست ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ پیپل کا درخت مسکرایا، ہاں دوست مشکل وقت میں سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ دوسرا درخت، سچائی کی کہانی۔ اب برگد کا بڑا پرانا درخت بولا، میری کہانی ایک لڑکے کی ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا۔ ایک دن جب وہ مصیبت میں پھنسا تو کسی نے اس پر یقین نہ کیا۔ سچائی ہی اصل طاقت ہے، جھوٹ عارضی سہولت دیتا ہے مگر آخر میں نقصان پہنچاتا ہے۔ نینا نے سر ہلایا اور بولا، میں ہمیشہ سچ بولوں گی۔ تیسرا درخت، امید کی کہانی۔ ایک نازک سا گلابی پھولوں سے بھرا درخت آہستہ سے بولا، میری کہانی ایک ننھی کلی کی ہے جسے سب کہتے تھے کہ وہ کبھی بھی نہیں کھلے گا، مگر اس نے ہار نہ مانی اور ایک دن سب سے خوبصورت گلاب بن گیا۔ نینا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، یعنی ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بالکل بچی، امید سب سے روشن چراغ ہے۔ جنگل کی گونج۔ ہر درخت اپنی اپنی کہانیاں سناتا رہا، کچھ محبت کے بارے میں، کچھ محنت کے بارے میں اور کچھ قربانی کے بارے میں۔ جنگل میں کہانیوں کی آوازیں گونجنے لگیں، جیسے زمین پر صدیوں کی حکمت برس رہی ہو۔ نینا کا دل بھر آیا، اس نے محسوس کیا کہ کیا یہ کہانیاں صرف الفاظ نہیں بلکہ روشنی کی کرنیں ہیں جو اس کے دل کو روشن کر رہی ہیں۔ آخری پیغام۔ ایک سبز و شاداب درخت نے نینا کو اپنی نرم و ملائم شاخوں کے قریب بلایا اور کہا، یاد رکھو بچی، زندگی بھی ایک جنگل کی طرح ہے، ہر موڑ پر ایک نئی کہانی چھپی ہے۔ جو سننے والا ہو وہ سیکھتا ہے اور جو سیکھتا ہے وہ روشنی پاتا ہے۔ نینا نے آسمان کی طرف دیکھا، چاندنی درختوں کی چوٹیوں پر پڑ رہی تھی اور جنگل خوابوں سا حسین لگ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی دعا نکلی، یا اللہ مجھے ہمیشہ سچائی، دوستی اور امید کے راستے پر رکھنا۔ اگلے لمحے نینا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، جیسے سب کچھ ایک خواب ہو، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ ایک سبق تھا۔ دوستی کبھی نہ توڑو، سچائی کو اپنا زیور بناؤ اور مشکل وقت میں امید کا دامن مت چھوڑو، یہی زندگی کی اصل طاقت ہے۔